السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسی خبر سنانے جا رہا ہوں جو بہت ہی خوفناک، سنسنی خیز، دردناک اور دل کو دہلا دینے والی ہے۔ آپ نے ابھی حال میں ہی سنا ہوگا کہ افغانستان کے وزیر خارجہ ہندوستان تشریف لائے تھے۔ بعدہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند آنے کا ارادہ فرمایا۔ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ، طلبہ، کارکنان، دیوبند کے معزز شہریوں نے اور قرب و جوار کے تمام عقیدت مندوں نے حضرت کے والہانہ خطاب کو سننے کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے دیوبند تشریف لائے۔ انہی میں سے ایک شخص ہے جن کا نام ہے حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قاسمی، جو ضلع باغپت کے گاؤں گاگنولی کا رہنے والا ہے۔ اس گاؤں کے اندر میں ایک بڑی مسجد ہے جس میں وہ امامت کیا کرتے تھے، اور مسجد کے اوپری حصے میں ان کا کمرہ تھا۔ اس کمرے کے اندر میں ان کی پوری فیملی یعنی 2 بیٹی اور ایک اہلیہ تھی، اور مسجد کے نیچے کے حصے میں حضرت بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ مولانا متقی صاحب کو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے مولانا ابراہیم صاحب بھی دیوبند آتے ہیں۔ تقریباً دن کے 2:45 پر مولانا کے فون پر ایک فون بجتا ہے، ایک کال آتا ہے کہ آپ جہاں بھی ہو جلد سے جلد مسجد میں آؤ۔ مولانا جلد سے جلد اس جگہ پر پہنچتے ہیں، اور جب اپنی اس مسجد میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا اور پولیس کا جماورہ لگا ہوا ہے۔ سب لوگ چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ مولانا نے حالات کا جائزہ لیا، ماجرا پوچھا تو بتایا یہ گیا کہ آپ کی دونوں بیٹیوں کو اور اہلیہ کو ختم کر دیا گیا ہے، یعنی قتل کر دیا گیا ہے، اور قتل بھی اتنی بے رحمی کے ساتھ کہ ان کے گلے کو کاٹ دیا گیا تھا۔ پولیس تحقیق و تفتیش میں لگ جاتی ہے۔ مسجد کے اندر ایک CCTV کیمرہ بھی لگا ہے۔ اس CCTV کیمرے کو دیکھا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ موقع واردات پر جو قتل کے واردات انجام دیے گئے ہیں اس کے فوٹیج اس کے اندر میں نہیں آتے ہیں۔ پہلے کے جب فوٹیج کو دیکھا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ 2 بچے، ایک کی عمر 16 سال اور دوسرے بچے کی عمر 17 سال ہے۔ ایک بچہ ایک راستے سے اور دوسرا بچہ دوسرے راستے سے اس حجرے کے قریب جاتا ہے، اور تقریباً 20 سے 25 منٹ تک حالات کا جائزہ لیتا ہے اور ریکی کرتا ہے، پھر وہاں سے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد کی تصویر کیمرے کے اندر میں قید نہیں ہوتی ہے۔ پولیس نے ان دونوں بچوں پر شک جتاتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم نے کیا ان کی فیملی کو مارا ہے یا نہیں مارا ہے۔ جب سختی کی گئی تو ان بچوں نے بتایا کہ جی ہاں، میں نے مارا ہے، میں نے ہی قتل کیا ہے۔ گویا کہ ان دونوں بچوں نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ ان بچوں سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں مارا؟ ان بچوں نے کہا کہ حضرت یعنی میرے استاذ مجھے سبق یاد نہ رہنے پر مجھے کبھی کبھی سختی کیا کرتے تھے، یعنی پٹائی کر دیا کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر میں نے ان کی فیملی کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو پوچھا گیا کہ تم نے کس ہتھیار سے، کن چیزوں سے مارا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ مسجد کے اوپری حصے پر دیوار کا کام چل رہا تھا، اور راج مستری کے سامان مثلاً ہتھوڑی، چھینی اور دوسرے جو دیگر سامان ہیں وہ بھی رکھے ہوئے تھے۔ اسی سے میں نے ان بچیوں اور ان کی اہلیہ کا قتل کیا ہے۔ پولیس نے ان دونوں بچوں کو اپنی حراست میں لے لیا۔ اور میں آپ کو ایک اور افسوسناک اس میں بات جوڑ دیتا ہوں کہ مولانا ابراہیم صاحب قاسمی کی اہلیہ تقریباً 4 سے 5 مہینے کی پریگننٹ یعنی حاملہ تھی۔ بھلا بتائیے کہ ایک استاذ جو بچے کا روحانی باپ ہے اور اس کو تعلیم بھی دے رہا ہے، تربیت بھی سکھا رہا ہے، زندگی کے گوشے اور اس کے ہر لمحات میں جو بھی اس کے ساتھ میں پیش آنے والی چیز ہے، تمام چیز سکھا رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ بچہ چھوٹی سی غلطی کی بنیاد پر، غلطی کیا ہے کہ سبق یاد نہ رہنے پر ان کے استاذ نے انہیں سختی کی، پٹائی کی، اس نے ان کی فیملی کو ختم کر دیا۔ ناظرین،
اس واقعہ نے ہمیں ایک سبق دیا ہے اور ایک عبرت سکھائی ہے، وہ یہ کہ بچے ہمارے گھروں کے اندر میں نہ تعلیم پاتے ہیں صحیح سے، نہ تربیت پاتے ہیں۔ مدرسے کے اندر میں، اسکول اور کالج کے اندر میں بچوں کو رہنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور بچے اپنی زندگی بہتر نہ ہو سکے اس کے لیے اپنے استاذ کو، اپنے ٹیچر کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولانا ابراہیم صاحب قاسمی کی دونوں بیٹیوں اور اہلیہ سمیت کی مغفرت فرما کر جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور مولانا ابراہیم صاحب کو صبر جمیل اور نعم البدل عطا فرمائے۔